اب یہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک اہم نصیحت دیتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اپنے بچے کو ہر کسی کے حوالے کر دینا، کوئی بات نہیں، لیکن 5 لوگوں کے حوالے کبھی بھی نہ کرنا۔ اپنے بچے کو 5 لوگوں کے قریب بالکل ہی نہ جانے دینا۔ خبردار، اگر تم نے اپنے بچے کو ان 5 لوگوں کے حوالے کر دیا، 5 لوگوں کی صحبت میں بٹھا دیا، تو یاد رکھنا تمہارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں؟ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 5 لوگوں کے نام بتائے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1، کفن فروش کے حوالے اپنی اولاد کو نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنے بچے کو کفن فروش کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ساری دنیا امت مسلمہ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہے، لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی ہے، مگر سنو، دنیا میں واحد ایک کفن فروش ہے یا کفن چور ہے جو امت کے مرنے کی دعائیں مانگتے۔ ساری دنیا امت کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی، مگر ایک کفن فروش ہے جو امت کے جلد مر جانے کی دعائیں مانگتا ہے۔ بغداد شریف میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی، اتنی نیک تھی، پاکیزہ خاتون تھی، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کو سجدے کیا کرتی تھی، دن کو قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی، ساری رات قیام کیا کرتی تھی۔ وہ اتنی نیک خاتون تھی کہ جب بھی بغداد میں کوئی قحط سالی پڑ جاتی، بغداد میں بارش نہ آتی، تو لوگ جاتے اس نیک خاتون کے پاس جا کر دعا کرواتے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، بارش پہلے برسنے شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دن بغداد شریف میں قحط پڑ گیا، بارش نہ آئی، لوگ آئے اس نیک خاتون کے پاس، اے نیک خاتون، بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسے۔ اس نیک خاتون نے کیا کیا؟ اب اللہ کو منانے کا طریقہ بھی تو دیکھیں نا۔ اس نیک خاتون نے کیا کہ فوراً ہی جھاڑو اٹھایا، اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرنے لگ گئی۔ سارا صحن جب صاف ہو گیا، جھاڑو دے دیا، ایک سائڈ پہ مصلی بچھا کے کہتی ہے، مالک صحن کو صاف میں نے کیا ہے، اب پانی سے چھڑکاؤ تو ہی کر، بارش تو ہی برسا دے۔ اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس طرح کی نیک خاتون بغداد شریف میں رہا کرتی تھی۔ اسی بغداد میں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ یہ کفن چور جو تھا، جو بھی بغداد میں مرتا، یہ جنازے میں شرکت کرتا، جاتا قبر کو دیکھتا، پھر رات کے دوسرے پہر جا کر قبر کھود کے کفن چراتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، اس نیک مئی کی موت کا دن آ گیا، اب روح نکل گئی، اللہ کی نیک بندی فوت ہو گئی۔ اللہ کی اس نیک بندی کے جنازے میں علماء نے شرکت کی، اللہ کے نیک بندوں نے شرکت کی۔ اس کفن چور نے بھی اس مئی کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے قبر کو نشان لگایا، یہ قبر ہے جہاں سے میں نے کفن چرانا ہے، گھر چلا گیا۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا، توجہ سے سنیے گا، یہ کفن چور قبرستان میں آیا، جاؤں کفن چرا کے آؤں۔ اس نے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد جب اس نے اپنا ہاتھ قبر کے اندر ڈالا، جب کفن کو پکڑا، قبل اس کے کہ یہ شخص کفن کو پکڑتا، اس نیک خاتون نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، واہ میرے کریم رب، ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ چور تڑپ اٹھا، تڑپ کر کہنے لگا، او مائی،
تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو جنتی ہی جنتی، کوئی شک نہیں۔ تیرے جنازے میں لاکھوں کروڑوں نے شرکت کی، سب تیری مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ علماء حضرات، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولیوں نے تیرا جنازہ پڑھایا، اور تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ اب تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ میں بھی جنتی ہوں، میں کیسے جنتی بن گیا؟ اس نیک خاتون نے کہا بھائی میں تو جنتی تھی، لیکن جنہوں نے میرے جنازے میں شرکت کی اللہ نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ میں تو جنتی تھی، جنہوں نے میرے جنازے میں شرکت کی اللہ نے ان کو بھی بخش دیا۔ اس نیک مئی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، اس چور نے وہیں بیٹھ کے اللہ سے پکی توبہ کی، اس کے اندر تبدیلی آئی، انقلاب آیا، ہائے میں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی، چوری کرتے کرتے، ڈاکٹ ڈالتے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، چلو باقی والی زندگی تو اچھی گزار لوں۔ اس نے پکی توبہ کی، مالک میری توبہ ہے، آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ آئے جب اس نے ہاتھ ڈالا تھا اس وقت یہ چور تھا، اب جب یہ توبہ کر کے اس نے ہاتھ باہر نکالا، نکالنے سے پہلے اب یہ چور نہیں رہا تھا، یہ اللہ کا ولی بن گیا تھا۔ فرمایا اپنے بچے کو کفن فروش کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ کفن فروش امت کے مرنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ نمبر 2، اپنے بچے کو سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا، سنار دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی کو دھوکہ بھی نہ دینا، کسی کو دکھ بھی نہ دینا۔ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو دکھ دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ فرمایا نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قصاب کے حوالے مت کرنا، قصاب کی صحبت میں نہ بیٹھنے دینا، اس لیے کہ قصاب کے دل میں رحم نہیں ہوتا، قصاب پتھر دل ہوتا ہے، جب سے یہ زندے جانور ذبح کرتا ہے پتھر دل بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو گندم فروش کے حوالے نہ کرنا، کیوں گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک ذخیرہ اندوز بن کر حاضر ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ چور بن کر حاضر ہوا جائے۔ فرمایا نمبر 5، اپنی اولاد کو بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھنے دینا، اپنے بچوں کو بے نمازی کے حوالے نہ کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن بے نمازی خود بھی جہنم میں جائے گا، اپنے یار اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں کہیں نہ لے کے جائے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔